الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے انتہائی قابل احترام جناب بابل میاں چیئرمین صاحب جی، اور یہاں پہ علماء کرام حاضرین محفل، اسی چیئرمین صاحب کے کیا جہاد الاسلام صاحب جو کہ اس جامعہ کے برانچ سے ماشاء اللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہے آج کہ آج میں یہاں پہ آیا ہوں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ کو بابل جیسے ایک مضبوط اور کام کرنے والے ساتھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ آج سے دو سال پہلے یہاں طاہر شاہ صاحب حضور آئے تھے اور انہوں نے مدرسے کا افتتاح کیا تھا، اور ماشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ پورا ادارہ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے، اور اس ادارے کا نام جو ہے وہ جامعہ طاہریہ سنیہ اس مدرسے کا نام ہے. اور یہاں پہ دین، قرآن اور حدیث کی تعلیم یہاں پہ دی جا رہی ہے. تو یہ آپ سب کی، ہم سب کی بہت خوش قسمتی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دین کے کاموں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی آپ سب حضرات، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ ایک سلسلے سے وابستہ ہیں، اور بنگلہ دیش میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے چٹاگانگ میں انجمن کی بنیاد رکھی، جامعہ احمدیہ سنیہ کی بنیاد رکھی، اور آج اللہ کے فضل سے وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اور انجمن جو ہے وہ پورے بنگلہ دیش میں مدارس کی جو مختلف جگہوں پہ ادارے قائم ہیں اور انجمن اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو آپ حضرات سے بھی کہ آپ بھی ان اداروں کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں، اپنے بچوں کو لائیں، بچوں کو علم کی حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں، کیونکہ یہ اس دور کے اندر جہاں یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہاں یہی مدارس جو ہیں، یہ ادارے جو ہیں، وہ دین کا یہ مورچے ہیں دفاع کے. مورچہ سمجھتے ہیں آپ؟ مورچہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مورچہ ہوتا ہے ایسا جس میں بیٹھ کے دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے. تو جہاں اس دور کے اندر نام نہاد قوتیں جو ہیں، یہود، ہنود، اس کوشش میں ہے کہ اسلام کو کمزور کریں، ایسے وقت میں یہ مدارس جو ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے ہم دین کا تحفظ کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہمیں، ہماری یہ کوشش ہے. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب انجمن کی بنیاد رکھی تو اس وقت
बम्बू खड़े करके और ऊपर टीना डाल के और दीन का काम शुरू हुआ। नीयत उनकी नेक थी, कमिटमेंट थी उनकी। तो अल्लाह ने किया कि आज जामिया जो है वो आपकी पूरी यूनिवर्सिटी है, और फिर तकरीबन अंजमन के मातहत 200 से ज्यादा अदारे पूरे बांग्लादेश में बन रहे हैं। तो ये अल्लाह का फजल है कि हमें एक वली कामिल की सरपरस्ती हासिल है, रूहानी सरपरस्ती हमें सैयद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। और जो सिलसिला है, आम सिलसिला ये कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है, और ये पूरी औलिया अल्लाह की एक शाख है जो चलती चलती सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अब्दुर रहमान छोरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, फिर तैयब शाह साहब और तैयब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और ताहिर शाह साहब जो हैं वो हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। तो अब यही सिलसिला जो है हमने औलिया अल्लाह के इस मिशन को आगे लेके चलना है, क्योंकि फितने के वक्त हमें, अगर हमारी कोई दीन की दिफा की अगर कोई लाइन है तो वो फिर ये मदारिस हैं जो कि हमारी दिफा कर रहे हैं। और सिलसिला जो है ये अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है कि हमें ये सिलसिला मिला है। और सिलसिले का बुनियादी काम क्या है? कि बुनियादी काम आपको एक उस हलके में शामिल करना जिनके जरिए से हम अपनी इस्लाह भी करते हैं, और इस सोसाइटी के अंदर अच्छे लोगों का इल्म हासिल करना और इल्म का फरोग, ये फिर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। तो ये सिलसिला कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है, और जो कि हमें सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़रिए से हमें पहुंचा है। सिलसिले का जो बुनियादी मकसद है, आज जब हम सिलसिले का काम शुरू करेंगे तो उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हम अपनी गुनाहों से तौबा कर लें, गुनाहों से तौबा करें, और आइंदा के लिए नेक कामों की एक वादा है कि आइंदा के लिए हम गुनाह नहीं करेंगे, गुनाहों से बचना है। तो जो भाई सिलसिले में दाखिल हो रहे हैं, आपको इस कमिटमेंट की, इस वादे की पासदारी करनी है, क्योंकि आप जब बैत होते हैं, आप तौबा करते हैं और फिर अल्लाह ताला से ये वादा भी करते हैं कि मैं आइंदा के लिए गुनाह नहीं करूंगा। तो जब ये कमिटमेंट आप करते हैं तो जो पहला वादा आप तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन उसके बाद दूसरा मरहला है कि आइंदा की जिंदगी, उसमें भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो रास्ता है, हमें उस रास्ते पे चलना होगा। और अगर हम उसमें कोताही करेंगे तो उसके बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अल्लाह हमने हमें एक मौका दिया तौबा करने का। हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे अमदन गुनाह हो जाते हैं, गलती के साथ हम गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन जब हम सिलसिले में आते हैं तो हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से। तो अब हमने अपने गुनाहों से तौबा करना है, और इसी के साथ अल्लाह ताला से ये वादा भी करना है कि आइंदा हम नेक काम करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, वो काम करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी। तो इस पे आपने पाबंद रहना है। अब सिलसिले का काम शुरू करते हैं।
گئے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ যারা হাতে পায়ে দিচ্ছেন কাজে করছেন, সবাই নামাজের মতন বসেন, হাতে কাঁধে ধরেন। যখন তোবা করার পরে পাঁচ করার পরে আপনার চাদর আছে, ওটা যদি পু দেবে, পু দেওয়ার পরে আপনার চাদর ছেড়ে দিবেন। প্রথমে ডান হাত মুখে বাড়াবাড়ি মালিশ করবেন, বাম হাতে গেঞ্জি তুলে সিনাই ডান হাত মালিশ করবেন। বসবেন, হুজুর শপথ দিবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ নিষেধ করবে। আগে শুনবেন, তারপর হুজুর করবেন। আগে হুজুরকে পরে শুনে তারপর হুজুরকে করবেন। আবার جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ কাপড় ছেড়ে দেন, কাপড় چہرے پہ اور প্রথমে سینے پہ، قمیض کے نیچے گنجی تلے سینے پہ، تاکہ آپ کا سینہ منور ہو جائے۔ جو توبہ آپ نے کی ہے، جو اس پہ কাপড় سبق থাক ওখানে। پڑھے ہیں، آپ بس اس کو بعد میں کریں، اس کو چھوڑیں، ابھی سنیں۔ آپ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو چکی ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ سلسلہ قادریہ میں داخل ہو چکے ہیں، آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے ابھی توبہ کی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا، اللہ تعالیٰ سے اگر صدقے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے سے۔ تو ہم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ ہماری توبہ قبول ہوگی، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا حق اگر آپ نے مارا ہے، کسی کا لین دین میں، زمین کے معاملے میں پیسہ لیا ہے، یا اور کوئی کسی کا حق اگر آپ نے مارا ہے، تو وہ حق اس کو ادا کریں، کیونکہ جب آپ کسی بندے کا حق، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں، جتنے گناہ آپ نے کیے اللہ کی نافرمانی، جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ دوسرے کے حق کو معاف نہیں کرتا۔ آپ کا توبہ جو ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ اس سے اس کا حق یا دے دیں یا اس سے معافی مانگ لیں کہ جی مجھے معاف کر دیں،
تاکہ آپ کی توبہ جو ہے یہ قبول ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور توبہ کرنے کے بعد آپ پر کچھ اسباق ہیں اور کچھ آپ کی نوافل ہیں. جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ کتنی؟ 100 بار یہ آپ نے پڑھنا ہے درود شریف 100 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. یہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد 100 بار آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، 200 بار لا الہ الا اللہ، 200 بار پھر الا اللہ، اور 200 بار اللہ. اس کے بعد مغرب کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ اوابین پڑھنی ہے. یہ 2 رکعت کی 6 رکعت صلاۃ اوابین پڑھنی ہے. 2 رکعت آپ پڑھیں گے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھیں گے. قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں گے. اور اس طرح آپ نے ہر رکعت میں یہ ٹوٹل کل 6 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت کی نیت کر کے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے پھر وہی جو فجر کی نماز کے بعد آپ کو درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار. یہ پھر آپ نے صلاۃ اوابین کے بعد. اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ جو ہے وہ اپنا پورا کر سکتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ بس اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں پابند کرے کہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے تاکہ ہم اس توبہ پہ پابندی کریں. اور نماز کی پابندی، نماز بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے. 5 وقت کی نماز یہ اپنے اوپر لازم کریں. اور جو اسباق آپ کو دیے ہیں یہ آپ کی روحانی تربیت ہے، روحانی طور پر آپ کو مضبوط بنانے کے لیے. کیونکہ انسان جو ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم کے خوراک آپ کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، بھات کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، یہ آپ کے جسم کی ضرورت ہے. اور روح کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، ذکر و اذکار، درود شریف، یہ روحانی طور پہ آپ کو مضبوط کرتی ہے. تو جسم اگر مضبوط ہو، روح کمزور ہو تو کام نہیں چلتا. جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے لیکن روح بھی مضبوط ہونی چاہیے. اور روح کی مضبوطی اس لیے ضروری ہے کہ روح نے زندہ رہنا ہوتا ہے. آپ کا جسم جو ہے جب روح نکل جائے تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن روح جو ہے یہ زندہ رہتا ہے. تو اس لیے قبر کے اندر ایک لمبا سفر ہے زندگی کا. یعنی تھوڑا مختصر سا ٹائم جو ہے ہمیں دنیا میں ملا ہے، بہت مختصر وقت، جس کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا
دنیا کا ٹائم وقت جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور انسان اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، میں کروں گا، نماز پڑھوں گا. یہ پڑھوں گا جو ہے کہ بس ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بس پھر شروع کروں گا، جلد کروں گا، وہ کروں گا. یہ ہوتا ہے کہ بس وہ اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آ کے روح قبض کر جاتے ہیں، ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو یہ جو لمحہ آپ کو ملا ہے، کل جو گزر گیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ جو آنے والا کل ہے اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ کل ہم نے زندہ رہنا ہے؟ جو کل گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. جو آنے والا کل ہے اس کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ کل مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. جی، لیکن آج جو ہے یہ آج کہ کل کروں گا، نماز کل سے شروع کروں گا، وظیفہ پھر کسی وقت کر لوں گا، یہ کل 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 کرتے کرتے انسان کا کل ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس آج یہ جو لمحہ آپ کے پاس ہے، بس اسی میں آپ نے کچھ کرنا ہے. اور یہ ہر وقت زندگی میں آپ یہی سمجھیں کہ بس یہ جو میرے پاس وقت ہے، یہی مجھے موقع ملا ہے کہ میں کچھ کر لوں آنے والے وقت کے لیے. آنے والا وقت کون سا ہے؟ آنے والا وقت کون سا ہے؟ جی، قبر کا. تو قبر میں کتنا رہنا ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ قبر میں جائیں گے، وہاں پھر ایک لمبا سفر ہے. یا جنت کے کھڑکیاں کھل جائیں گی، دروازے وہاں سے ہمیں، اور یا ناراضگی ہوگی تو پھر دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے. تو وہ جو لمبا سفر ہے، قیامت کب ہوگی، آپ نے قبر کے اندر یہ اتنا لمبا عرصہ گزارنا ہے. تو اصل تو وہ آپ کی اس ٹائم کے لیے آپ نے کمائی کرنی ہے آپ کی، کہ میں نے جب مر جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں، کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے. تو اس لیے آج کو غنیمت جانے. آپ کو لمحہ جو اس وقت آپ کو ملا ہے، اس کو غنیمت جانے. کل کے انتظار میں نہ رہیں کہ کل آئے گا اور ہم کریں گے. یہ اگر کل کے پہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنے ارادوں میں مضبوط نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر شیطان کے چنگل میں ہوتے ہیں. صبح کی نماز ہے، اذان ہو گئی، آپ اٹھنا چاہتے ہیں، شیطان کہتا ہے بس سو جاؤ، تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا. پھر ٹھیک ہے سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا. پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ نکل آیا. ایسا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. پھر ظہر ہے، عصر کا نماز ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے دھندا کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. بھائی دھندا کریں، دنیا کے کام کریں، کاروبار کریں، سب کچھ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کی جو رضا ہے اس کا حصول. اور نماز، جو نماز فرض ہے ہم پہ، اس کو پڑھیں. قرآن پاک کی تلاوت، قرآن اللہ نے ہمیں پیغام آیا ہے ہمارے پاس، اس کو تو پڑھیں نا. خط آیا ہے اللہ کا، تو قرآن پاک کو معنی کے ساتھ، اگر پورے نہیں تو ایک دن میں اگر آپ ایک رکوع پڑھ لیں اور اس کی معنی دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو ہم کسی بندے کی کتاب ہوتی ہے، دیکھتے ہیں فلاں نے کتاب لکھی ہے جی، جا کے خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں. وہ بندہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ اللہ کی کتاب،
میری ہدایت کے لیے آئی ہے، میں اس کو کنارے رکھ لیتا ہوں، دنیا اس پرائرٹی ہی نہیں دیتا۔ ہماری پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے، پہلی پرائرٹی ہے کہ ہم قرآن پاک جو ہے اس کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ یہ ادارے اس لیے بن رہے ہیں، یہ جو مدارس ہیں، چیئرمین صاحب نے بڑے کم عرصے میں، اور مزید بھی اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، چیئرمین صاحب نے مجھے بتایا، تو آپ خوش قسمت ہیں کہ چیئرمین صاحب آپ کو موقع دے رہے ہیں، یہ ادارہ قائم کر دیا، اس میں خود بھی آئیں، بچوں کو لائیں، علم حاصل کریں، اور نہیں تو کم از کم آپ کے گھر میں ایک بچہ حافظ اور عالم ہو، آپ اس سے استفادہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے ہیں۔ تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ توبہ کی سلسلہ میں داخل ہوئے، یہ توبہ آج سے آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے محلات والے، لیکن جب جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی میت جا رہی ہے اور پیچھے محلات اس کو آوازیں دے رہے ہو، بھیا کدھر جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے بیچارہ جو ہے وہ اس نے کیا کچھ بنایا ہو، تو ساتھ وہ چیزیں نہیں جاتی، ساتھ یہ اپنا اسباب جو ہیں یہ ادھر رہ جاتے ہیں، بندہ اکیلے جاتا ہے۔ لیکن کچھ انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ جو یہاں کریں ساتھ جائے گی۔ چیئرمین صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گی، یہ انویسٹمنٹ ساتھ جائے گی، اور یہ قسمت کی بات ہے۔ تو بھائیوں، چیئرمین صاحب نے آپ کو بنیاد دی ہے، ان اداروں کے ساتھ لگ جائیں، اپنی اصلاح کریں، بچوں کی اصلاح کریں، سوسائٹی کی اصلاح کریں۔ اور آپ کا تعلق تو ایک ایسے سلسلہ سے ہے، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد الرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 30 پارے درود شریف، 30 پارے لکھے۔ تعلیم نہیں تھی، علم لدنی القاء ہوتا رہا، وہ لکھتے رہے لکھتے رہے۔ یہ سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے جامعہ دیا، انجمن دیا، سلسلہ دیا، غوثیہ کمیٹی دی، آپ کو دعوت الخیر دیا، خیر کی دعوت، دوسروں کو اس بات کی دعوت دینا، دین کو سمجھنا اور خیر کی دعوت دینا، یہ چیزیں آپ کو سلسلہ سے نے عطا کی ہیں۔ تو میرے خیال میں کرنے کے لیے اگر آپ ان اداروں کے ساتھ، جامعہ، انجمن، مدارس، غوثیہ کمیٹی، دعوت الخیر، یہ وہ کام ہیں جو کرنے کو آپ کو دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں۔ آپ کو تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ ملا ہے تو اس سے فائدہ بھی لینا ہے یا نہیں؟ لینا ہے، لینا ہے۔ مدرسہ جہاں سب سے پہلے آ گئے آپ کو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ولی کامل کی آپ کو شفقت ملی، جامعہ ملا، انجمن ملا، غوثیہ کمیٹی ملی، دعوت الخیر کا پروگرام ملا، اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اس سے فائدہ اٹھائیں،
وقت کی قدر کریں، زندگی مختصر ہے، آگے منزل بہت لمبی منزل ہے. اس منزل کی فکر کریں کہ جہاں ہم اکیلے ہوں گے، یہاں سے جو کچھ لے کے جائیں گے وہی ہمارا اثاثہ ہوگا، اور وہ کام کریں جو آپ ساتھ لے جا سکیں. ضرور ایسا اثاثہ بنائیں، ایسی انویسٹمنٹ کریں، ایسے کام کریں کہ جو آپ کے ساتھ وہاں آپ کے کام آئیں جہاں پہ آپ کی لمبی زندگی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس آج جو بھائی سلسلے میں آئے ہیں، آپ سب کی توبہ اللہ قبول فرمائے، ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. فرشتوں کی سلامی دینے والے سے پڑتی تھی حضرت সালামের মাধ্যমে আমরা তবরুক বিতরণ শুরু করে দেয়. আমরা শুনতে थे आवाज आती रसूल सलाम या हबीब सलाम غوثِ اعظم امام الدعا غوثِ اعظم امام الدعا والركع جلوائے شان قدرت غوث مصطفیٰ سيدي أعوذ شاء خمم بالصبا كبيرا طيب شاء سيدي مرشدي بالعطاء إرشاد سيدي مرشدي قبلة صار إرشاد زينتي قادري قبلة موسى جان رحمت قبلة کو سلام سمعي وسمعي سعديل وفاضل اور علامہ قاضی شیر بنگلہ امام اہل سنت و سلام مصطفیٰ جان رحمت و سلام شمع بج میں جن کے مصطفیٰ ایسے پیرے کوئی کو سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع وشمع
يا سلامي عجلانا وقبول مدينك جان حجر سلام مدينك جان حجر سلام مدينك جان مدينك جان حجر سلام العلا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آمین یا اللہ۔ آج کی یہ محفل، میلاد شریف کی محفل، یا اللہ اس محفل کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، رحمت للعالمین کے صدقے یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج ہم نے توبہ کی ہے، جن بھائیوں نے سلسلے میں شامل ہو کر آج اپنے گناہوں سے توبہ کر کے معافی، یا اللہ آپ سے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، یا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی اس توبہ پہ ان کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، قدم قدم پہ ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور آج جو وعدہ ہم نے کیا ہے نیکیاں کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے پہ یا اللہ ہمیں اس پہ پابندی عطا فرما تاکہ ہم اس پہ پابند رہیں۔ یا اللہ چیئرمین صاحب نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا ہے، یہ سنیت کا بہت بڑا مرکز ہے ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے تاکہ یہ دین کی بھی خدمت کریں اور دنیا کی بھی، آپ کی دنیائی لحاظ سے بھی آپ کی خدمات سر انجام دیں، دینی لحاظ سے بھی آپ کو ادارہ بنا کے دیا، تو آپ خوش قسمت ہیں کہ چیئرمین صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ آپ کو سرپرستی دی ہے، یہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ہر قدم پہ کامیابیاں نصیب ہوں۔ ہمارے ابھی انہوں نے بتایا ہمارے جو ایم پی ہیں، ممبر پارلیمنٹ اے بی ایم فضل کریم صاحب چودھری، انہوں نے اس جامع کے لیے 30 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کنٹریبیوشن کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو کہ جذبہ رکھتے ہوں، ایسے اداروں کی سرپرستی کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ کامیاب اور کامران رکھے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جو بھائی ہمارے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے رزق میں کمی ہے یا اللہ رزق میں فراوانی عطا فرما، یا اللہ بنگلہ دیش کو ترقی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور اپنی رحیمی کے صدقے، اپنے کریمی کے صدقے، اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے ہم پہ اپنا کرم فرما، رحم فرما۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ
محمد وآلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک